اچھا ہمارے دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ بائبل اور اولڈ ٹیسٹمنٹ، زبور اور یہ جو آسمانی کتابیں ہیں جو پہلے نازل ہوئی پہلے پیغمبروں پہ، ان کو بالکل ہی پوری کی پوری فیبریکیٹڈ، یعنی فیبریکیٹڈ ہے، اب اصل حالت میں نہیں ہے، اس کو ہم لوگوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے ہماری کتابوں کو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، اور اگر کوئی کوشچن کرے تو ہمیں بالکل لا علم ہوتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں. کیا ہمیں بالکل ڈسکریڈٹ کر دینا چاہیے اس کو، یا اس میں بھی کوئی نالج ایسا ہے جس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. یہ تو بہت ہی بڑا نقصان ہو جائے گا ہمیں کہ اگر ہم نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں جب کہہ دیا ہے کہ باقی کی کتب پہ ایمان رکھنا ہے آپ نے، تو کیا ایمان رکھنا ہے کہ ایسی کوئی کتاب کبھی آئی تھی اور اس کا ختم ہو گئی، ہوا میں اڑ گئی؟ ایسے تو نہیں ہے. انحراف ضرور ہے، ایسی چیزیں جو کہ سینس لیس ہیں اس میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ میں سینس لیس on a lot of grounds, not just the historical but theological, but even at common sense as well. And that's why bigger confusion in the European and Anglican eras کے اندر اتنی کنفیوژن اس لیے آئی ہوئی ہے بیکاز انہوں نے ان کتابوں کے اوپر اندھا ایمان رکھا. مسلمان کو کیا چاہیے؟ مسلمان کو چاہیے کہ جو جیسی بھی حالت میں اس وقت وہ کتابیں پڑھیں تو صحیح، کہاں سے ان کی سورس آ رہی ہے. You have to understand that. بائبل کا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ تو اتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بیچارے خوش نیتی میں اور بد نیتی دونوں میں کیا کام کر رہے ہیں. تو پیچھے فلسفہ کیا ان کا، چاہ کیا رہے ہیں، ان کے پلرز آف اچیومنٹ کیا ہیں. جس نے تناخ نہیں پڑھی اس کو اصول ہی نہیں پتا یہودی کس اصول پہ رہ سکتے ہیں، کس پہ ہٹ سکتے ہیں. دا سیکشن آف دا پروفٹس جس نے نہیں پڑھا اس نے تو ایسی ہسٹوریکل فیکٹ سے آنکھ بند کی ہوئی ہے کہ سائیکالوجی کریٹ ہوئی ہے. نبیین کی جو کتابیں ہیں، آئزیا، زکریا، سو مینی، وہ آپ نے جو تناخ جو ہے نا، یہ 3 سیلیبل سے بنا ہوا ہے. تناخ از تورا، Na is Naviim, the book of the prophets, and Kha is Chitoim, the writings and the prophecies. So, جو 5 books of Moses ہیں وہ تناخ میں ہیں، جو تورا ہے وہ 5 books of Moses ہے، اور اس کے بعد وہ stories of the prophets ہیں، اور وہ historical ہیں. It's an amazing read if you go through them. ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف فارم کی جو فرسٹ ڈسکوری میری لائف میں تھی وہ بک آف آئزیا میں تھی. انہوں نے ڈسکرپشن تک بتا دی تھی، وہ کسی اور ویڈیو میں ہم نے کور کی ہے. تفصیل سے میں نے کور کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل کہاں سے ہم ثبوت کے ساتھ بتا سکتے ہیں. اب کیا چیزوں میں سے کانٹریڈکٹ کرتی ہیں قرآن پاک کو اور ہمارے پورے متن کو ہی، قرآن کے متن کو بھی، حدیث کے متن کو بھی، اینڈ آل آف دا فلاسفی دیٹ وی ہیو. وہ ایک قرآن پاک پڑھے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو فرسٹ قرآن کے تھرو ہی آپ کو پڑھنی ہے. اس کو قرآن پاک کی سینس نہیں کلیئر ہوئی، وہ پھر یا تو پڑھ نہیں سکے گا، پڑھے گا تو اس کو پھر قرآن سمجھ نہیں آئے گا کہ ان دونوں میں سے کس کا فیصلہ کروں. سو یہ 2 چیزیں تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. سیکنڈلی، دا سائیکالوجی آف دا جوڈیو کرسچن اس وقت ڈیموگرافک ہے کیا، وہ ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. آئرونکلی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، اس کے بعد نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو آپ کو صاف سمجھ آئے گی کہ یہ تو دونوں ایک دوسرے کی متضاد کتابیں انہوں نے اکٹھی کیسے کر دی. Bharal, the Jews, what they say is anything that the New Testament has correct is already in the Old Testament, and anything that the New Testament has which is not in the Old Testament is fabricated and it is false. So there is nothing new in the New Testament, and whatever is new is not inside the Old Testament. It was put later on by Paul and Matthew and Luke, of course. Matthew and Paul being the 2 biggest of the problem makers in the books of the current scholars of Judaism. So you have to understand کہ یہ کتابیں پڑھنی کیوں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب کہا غیر المغضوب علیہم ولا تو کیوں کہا مغضوب علیہم، کیوں غضب آ رہے تھے ان کے اوپر، اتنی ٹرموئل بھری ہسٹری کیوں ہے ان کی، اور ولا الضالین کیا ٹائٹل کیوں ملا
کرسچنس کو. آپ پڑھیں گے تو صاف سمجھ آ جائے گی. اور ایکچولی جب آپ یہ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیسے پوری ہوتی ہے ہر قوم کے اوپر. تب ہمیں پتہ چلے گا ہمارے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے. ہسٹری آف بنی اسرائیل جس نے توریت کے تھرو نہیں پڑھی ہوئی اس کو تو ورلڈ ویو کلیئر ہی نہیں ہو سکتا. ایٹ لیسٹ ان دا لاسٹ 500-600 ایئرز بیچارے وہ مسلمان جو محروم رہ گئے ہیں یا 1000 سال کر لیں, ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ پورا کا پورا ورلڈ میپ اس طریقے سے کیوں بنا ہے. سو if you read the book of Theodore Herzl and the way he actually وہ استدلال کرتا ہے جب اولڈ ٹیسٹمنٹ سے, اور جو آرتھوڈاکس جیوز استدلال کرتے ہیں انہی آیات سے جو کہ ٹیبرنیکل کی آیات ہیں کہ کیوں زائنزم ہونا چاہیے اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ زائنزم نہیں ہونا چاہیے. you'll be amazed at how human psychology works. And if you can actually not raise your IQ to that level, then there is no way you're qualified to talk about what Muslims should do in this planet, and at least this point in time. جس نے توریت نہیں پڑھی ہوئی اولڈ ٹیسٹمنٹ, اس کو تو کوئی حق نہیں ہے بات کرنے کا کہ دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. وہ ایک مدرسے کا ایک فارغ التحصیل عالم ہے جس کو چاہیے کہ بس مذہب کے مسائل بتائے, دین کے مسائل نہ بتائے. مذہب کے مسائل میں وہ PhD ہوگا, دین کے مسائل جو ہے نا وہ باقی کے ادیان سے ٹکراؤ کے مسائل ہوتے ہیں. تو باقی کے ادیان کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اس سائیکالوجی سے آ رہے ہیں جو ان کتابوں کے اوپر ہے. Are they corrupted? Of course they're corrupt. They themselves know that they're corrupted. They prove it one over another. 700 سال بعد تو پہلا مینuscript لکھا گیا ہے ان کی الہامی کتاب کا. 700 سال بعد وہ بھی کہتے ہیں کہ 700 سال بعد اس کو بھی 700, 800 اور 900 کے بیچ میں رکھتے ہیں. پھر جو Septuagint ہے, Septuagint is the most confused book in the history of Greece, starting with Zeus. Septuagint is the translation of the Torah in Greek through which all of the New Testament is copied. That Septuagint has the book of Nevi'im in there, even though everyone in the Christendom, every scholar knows that the first Septuagint was only for the 5 books of Moses. How come they have the rest of the books of the book of Isaiah in there? The biggest bone of contention is Isaiah 53. ابھی تک بیٹھے ہوئے کرسچن Isaiah 53 کو چاٹ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پروفیسی Isaiah 53 میں کہاں لکھا ہے؟ Septuagint میں لکھا ہے. Septuagint کہاں سے ہے؟ گریک 700 AD کے اندر یہ فرسٹ مینuscript لکھا گیا, 200 AD کے اندر سوری, اور 700 AD کے اندر اس کی اشاعت شروع کر دی انہوں نے. The problem is Isaiah, the book of Isaiah should not even be in the Septuagint. وہ جو اوریجنل Septuagint لکھی گئی اس میں تو صرف حضرت موسیٰ کی 5 کتابیں ہیں, ان میں کہاں سے آئی Isaiah؟ میں ایگزامپل آپ کو اس لیے دے رہا ہوں آپ کو پتہ چلے ان کی آپس کی تھیولوجیکل لڑائی بھی ایک کھوکھلے سے مینار کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. سو وی ایز مسلم شوڈ نو کہ جب کوئی, ویسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس کی یہ اتنی ضروری مثال ہے توریت کو پڑھنے کے لیے کہ جب ایک بریلوی مکتبہ فکر کا ایک بندہ کسی اہل حدیث مکتبہ فکر کو, یا پھر اس کو بھی چھوڑیں یہ تو پھر تھوڑی سی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, ایک سنی مکتبہ فکر کا اہل تشیع مکتبہ فکر سے جب لڑائی کرتا ہے معصوم ہیں, اہل بیت معصوم ہیں کہ نہیں, تو عام مسلمان کو پتا ہوتا ہے وائی از دا اہل تشیع فائٹنگ دا کیس آف امام موسیٰ کاظم یا جعفر صادق یا علی بن ابی طالب یا فاطمہ یا باغ فدق کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. وائی ڈو وی نو اینڈ ہاؤ ڈو وی نو کہ شیعہ کیوں اس کے اوپر ایسے ایک استدلال کر کے بیٹھے ہوئے؟ بیکاز وی نو دا ہسٹری کہ ان کی بیسس آف تھیولوجی کہاں سے ہے, سائیکالوجی کیسے کریٹ کی جاتی ہے ایک شیعہ بچے کی, اور سنی بچے کی بھی سائیکالوجی کیسے کریٹ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے. اب اتنی بڑی جو PhD ہم نے کی ہے شیعہ اور سنی کی سائیکالوجی میں بائی observing them through years, why didn't we do that for the biggest problem in the planet, which is the Jews and the Christians? Why don't we know کہ وہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں, وہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ Because we never read their books. Let alone پڑھنا تو دور کی بات, ہم نے تو پتہ بھی نہیں کرنے کی کوشش کی کہ ان کے آپسی مسائل کب ہوئے, پھر یہ اکٹھی کیسے ہو گئی کتاب. 2 الٹی کتابیں ایک دوسرے کو رد کرتی ہوئی کتابیں اکٹھی ہو گئی, ایک بائبل میں آ گئی. سوچیں کیسے ہو سکتا ہے. The biggest Jew haters in the planet history were the Christians, and now the Christendom combines the book of Judaism together. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا, یہ 1700 میں شروع ہوا ہے کام.
ایکچولی ایز ارلی ایز 1904 میں شروع ہوا ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ. اصل میں 1904 میں 1700 میں کوششیں شروع ہوئی تھی, 1721 میں, 1904 میں. تو 9 سال کی موومنٹ کے اندر ایک یورپین بھاگا ہے انگلینڈ سے امریکہ, اور 9 سال کے اندر بائبل کمبائن کر بیٹھا. اچھا بگ ایونٹ, اینڈ وی تھنک پوری کی پوری ایک میجر ورلڈ فورس جو ہے وہ اس نے اپنا دین بدل لیا, اور اپنا فلسفہ اور سائیکالوجی بدل لی, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا پیچھے کیا ہوا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ شیعہ کافر ہیں کہ سنی کافر ہیں, اور جنگ جمل میں کون ٹھیک تھا, یہ مسائل ہیں ہمارے. یہ اصلی مسئلہ کہ ان کی کتاب اکٹھی ہو گئی. یہ کیسے ہو گئی؟ ایک مذہب دوسرے مذہب کے نبی کو نبی ہی نہیں مانتا, ایگزسٹنس ہی نہیں مانتا اس کی, انہوں نے وہ دونوں کتابیں اکٹھی کیسے کر لی؟ یہ وہی بات ہوگی ہم اور قادیانیوں کی وہ کتاب اکٹھی قرآن سے کر لیں. لٹرلی یہ وہ ایگزامپل ہے کہ ہم قادیانیوں کی وہ کتاب آئی ہوئی, مجھے نہیں لگتا وہ کتاب البریہ جو لکھی ہے ان کے نبی نے, وہ قرآن پاک سے اٹیچ کر لیں. اس سے بڑا واقعہ, یہ چھوٹا واقعہ ہوگا پھر بھی وہ زیادہ بڑا واقعہ ہے, کیونکہ ان کا نبی پھر بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہتا ہے. کرسچن کا نبی تو اپنے آپ کو امتی نبی نہیں کہتا, وہ تو رسول ہیں, رسول عیسیٰ تو رسول ہیں, اور ان کے خیال سے تو وہ خدا ہے. ہمارے خیال سے وہ رسول ہے نا, ان کے خیال سے تو خدا ہے, خدا کا بیٹا زمین پہ ہے. انہوں نے پھر اپنے امتیوں کی کتاب کے ساتھ اٹیچ کر دیا. دس از ہاؤ بگ آف اے پرابلم. میں نے اس لیے قادیانیوں کا لفظ استعمال کیا کیونکہ مسلم فرقہ نہیں ہے, وہ ایک غیر مسلم ایک اور مذہب اٹھا کے ہم اکٹھا کر لیں کتاب. یہ ہوا ہے جو کہ اب جوز ابھی تک اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ہی الگ سے ٹریٹ کرتے ہیں. دے ڈونٹ وہ والی بائبل نہیں پڑھتے. یہودیوں کے گھروں میں نہیں وہ کتابیں پڑھی ہوئی کتاب بائبل کی, یہ کرسچنز کے گھروں میں وہ بائبل پڑھی, اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ clubbed in together. So why do you think there is such a big question? Why اگر بہت زیادہ سینسیبل بات ہے اکٹھی کرنی تھی تو پہلے یہ 1200 سال کیوں نہیں اکٹھی کی؟ یہ اچانک 1900 میں کیوں اکٹھی کی انہوں نے؟ اکٹھی کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو جواز ہے. Some force was there to achieve some sort of an objective. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یہودی اور تمہارے دوست نہیں ہوتے, مگر نصرانی اور یہودی آپس میں ضرور دوست ہو سکتے ہیں, جب اللہ نے کہہ دیا آپ کتنا کلیئر ثبوت ہمارے سامنے آ گئے. اور پھر دوستی کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ What is going on in the UN and NATO and whatever the hell is happening to the rest of the planet because of this one event happening? Without going into that sort of detail, because that's not your question, it's not a question of psychology. However, this is the reason why we should understand and read their books. اچھا, آپ یہ بات تو مجھے آپ کی بات سے سمجھ آ گئی کہ ہمیں کیوں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو پہلے سمجھیں اور پھر ان کے فلسفے کو بھی سمجھیں, کیونکہ قرآن نے بھی ہمیں بہت زیادہ یہودیوں اور نصرانیوں کا ذکر قرآن میں ہے, تو ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی کتابوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز اور تھوڑی سی ایکسپلین کر دیں, پھر میں اپنے دوسرے سوال پہ جاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم پہ حضرت عمر فاروق کو منع کیا تھا بائبل کو پڑھنے سے, تو اس کو آپ پھر کس طریقے سے آپ اپنے وہ ارلی ڈیز کی بات ہے. یہ حدیث خود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر اجازت کی بھی حدیث ہمارے پاس ہی ہے کہ ہاں آپ پڑھو ان کی کتابیں. ٹھیک ہے, یہ بات یہ بہت یہ ارلی ڈیز ہے, اس وقت قرآن ہی نہیں پورا نازل ہوا تھا, تو کسی اور کتاب کو کیا پڑھنا تھا. اچھا, ایک ایگزامپل سے میں کروں گا کہ میں ایک جانتا ہوں بہت اچھی طریقے سے. ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں, حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں جو فرسٹ تھنگ ایوری ون نوز سنی اینڈ شیعہ کہ وہ زبور اور تورات کے ماسٹر تھے. یہ کیونکہ یہودیوں کے کورٹ میں اور یہودیوں کا فیصلہ تورات سے کرتے ہوتے تھے, تو اگر منع تھا تو انہوں نے کیوں پڑھی تھی؟ نہیں, وہ تو کلیئر ہو گئی, وہ آپ نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ذہن میں اگر اسی لیے. ہاں بالکل. اچھا, ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم جس طریقے سے ہم قرآن کو پڑھنے کے بعد اگر ہم دوسروں کے فلسفے اور ان کی کریں, کیونکہ اس دور میں فلسفے کی بھی جنگ ہے, ایک اسلامک فلسفہ اور بہت سی اسی طریقے سے باقی فلسفے بھی ٹکراتے ہیں. میں ایک ایگزامپل جانتا ہوں کہ ایک بہت سنسیئر بندہ اس اپنی قرآن کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اور بڑی ڈیٹیل میں پھر اس نے دوسرے فلسفے پڑھنا شروع کیے, اب الٹیمیٹلی وہ ان کے فلسفے کو اڈاپٹ کر گئے. بالکل. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس طرح ہاں, تو پھر اس طرح تو یہ زبور اور ہم ان کی کتابیں پڑھنے سے عام بندہ تو نہیں پڑھ سکتا. دیکھیں پاکستان مسلمان جو ہیں, مسلمان وہ قرآن پاک پڑھتا نہیں, عربی یاد کرتا ہے. نبی علیہ السلام کو ایز اے فلاسفر کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں. میں آپ کو
پلیٹو سے کمپیئر کر دیتا ہوں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کو پتہ چلے, ساکریٹس سے کمپیئر کر دیتا ہوں, آپ کو پتہ چلے گا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فلسفی کے اقوال ہیں, ہم لوگ لیتے نہیں. اب جو بندہ بھی کہتا ہے قرآن پاک پڑھتا تھا میں, اس کے بعد میں نے ارسطو پڑھا تو میں تو دہریہ ہو گیا. آپ نے بھی قرآن پاک تھوڑی پڑھا تھا, آپ نے تو عربی کے آیتیں یاد کی تھی, یا پھر آپ نے وہ مذہبی امور کے بارے میں کچھ ریسرچ کی تھی, آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ فلسفی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. When Plato says that the first stage of knowledge is the imagination of things in front of us, it is the lowest form of knowledge کہ جو ہم اپنی 5 senses سے لیتے ہیں, یہ پلیٹو خود کہتا ہے. Second stage is when we create a belief over them, because وہ senses جو ہیں وہ ایک pyramid structure create کرتی ہیں, form create کرتی ہیں ہمارے آگے کہ یہی ایسا ہی ہے, وہ belief create ہوتی ہے. Third is the actual understanding, جس مرضی لیول پہ لے جائیں, اس کے بارے میں پھر ڈیپتھ میں جاتا ہوں. آئی اسٹارٹ ڈیگنگ کہ اس کا, جیسے اس کو سائنس کا ڈیڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں, ڈیڈکٹیو, کہ میں کھولوں اس کو, دیکھوں کہاں سے آیا, کیونکہ میرے پاس فائنل پروڈکٹ نظر آ رہا ہے. لیٹ می گو ٹو دا ڈیپتھ. بٹ فورتھ اسٹیج از when you understand the actual reasoning and the concept of WHY, why about this, and what's مصرف کیا ہے ان تمام چیزوں کا. یہ پلیٹو کی 4th stage. اب قرآن پاک جب پوری کی پوری طریقے سے ہر چیز کے بارے میں تفصیل بتا رہا تھا, ساتھ ساتھ احادیث آ رہی تھی کہ عرش کیا ہے, کتنے آسمان ہیں, اللہ تعالیٰ کا عرش کدھر ہے, اس کے نیچے اور زمین کے بیچ میں کتنے آسمان ہیں, اور فرشتے کیسے معارج کے تھرو قرآن پاک میں بتایا, اور یہاں تک کہ ان کی ٹریجیکٹری اور ٹریول بھی بتا دی. اب اس کے اوپر پلیٹو کی وہ 4 فارم رکھیں آپ ذرا, تو آپ کو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے, ہماری بلیف کسی اور کانسیپٹ کے اوپر بنتی ہے, اور اس کے بعد ہماری انڈرسٹینڈنگ, سمجھ جو ہے وہ کس لیول تک جا سکتی ہے, اور اس کے بعد میری ریزننگ جو ہے وہ وائی کانسیپٹ وہ کیا پکچر بنا سکتی ہے. قرآن پاک نے کہیں پہ 4th stage کی بات کر کے بتا دیا, کہیں پہ 1st stage کی بات کر کے بتا دیا, کہیں پہ 2nd کی, کہیں پہ 3rd کی. ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ. That was literally in the words of Allah subhanahu wa ta'ala کہ علم لدنی, میری طرف سے دیا گیا علم ہے اس بندے کے پاس. اب پلیٹو بیچارے کی کیا اوقات ہے نا, سوچیں ذرا. اب وہ اس کے لیے کیا کرنا پڑا, اس ڈائمینشن کو چھوڑ کے حضرت موسیٰ ایک مچھلی کی سرنگ کو پیچھا کرتے ہوئے ایک اور ڈائمینشن میں گئے, اور وہ تمام ریزننگ توڑ دی انہوں نے حضرت موسیٰ کی, کہ جو اس دنیا کی ریزن تھی وہ بچے کو بچپن میں ہی مار دیا. یہ کوئی ہمارا اصول تو نہیں, شریعت تو نہیں یہ کہتی, ہماری سینسز کے خلاف کام ہو رہے تھے. سی all of this is the philosophy of actual epistemology of things کہتے ہیں اس کو, the real knowledge of every single thing, all the forms, all the structure, and all the ways you can explain it, the grammar of things. یہ سارا کچھ قرآن پاک نے بتایا ہوا. حدیث تو ہے ہی فلسفے کی. میں جب بھی حدیث سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو یا تو وہ معاملات کے اندر حدود کی احکام ہوتے ہیں, یا وہ حکمت کے اندر فلسفے کے احکام ہوتے ہیں. اتنا آسان ہے اس طرح سمجھنا. اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ ارسطو جیسے ایک پٹے ہوئے آدمی کو, پٹا ہوا اس لیے میں کہہ رہا ہوں بیکاز اس کی ہر چیز اس کے اسٹوڈنٹس نے نیگیٹ کر دی, اپنے اسٹوڈنٹس نے اس کو پیٹ کے رکھ دیا. اس کے بعد ہم کہیں وہ گریٹ آدمی تھا, تو میں مانتا ہوں سوچنے والا ہر آدمی کو میں گریٹ ہی کہتا ہوں. سوچ تو رہا تھا, ایٹ لیسٹ دنیا کے پریشر میں تو نہیں تھا. مجھے تو یہ نہیں پتا میرے اوپر کس کس کی سوچ کا اثر, اور میں کو صحیح مان کے بیٹھا ہوں, خود کبھی سوچتا ہی نہیں. سو ارسطو یا ڈاروین, whoever, وہ جب نیچے تک آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلیف لیول کی بات ہے, یا اس کو انڈرسٹینڈنگ میں بھی لے آتے ہیں. یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس بندے نے یہ بات شروع کی تھی اس کی بھی کوئی 4th لیول انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. He did not have the actual picture in front of him. اور this is why the prophets whenever they speak they have the picture in front of him. ان کو صدیق نبی اللہ تعالیٰ نے جب سورہ مریم میں کہا تو صاف بتا دیا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے پورا اسپیکٹرم کھول کے دکھا دیا. صدیق نبی ہیں, کیسے معراج کے اوپر کیا کیا چیزیں دکھائیں. اب عبداللہ بن عباس کی حدیثیں ہمیں سمجھ نہیں آتی بیکاز ہم 5 سینسز استعمال کرتے ہیں. آپ کو کیسے بتائیں سدرت المنتہی 6 آسمان کے اوپر جڑیں تھیں اور 7ویں آسمان پر سدرت المنتہی کے پھل تھے. عام دماغ اس کو کیسے پکچرائز کرے, آسمان کا کانسیپٹ نہیں پتا, وہ پھلوں کی تصویریں تک بتا رہے ہیں, شیپ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ وہ کیسے اس کے پر ہاتھی کے کانوں کی طرح کے تھے, پھل کس طرح کے تھے اس کے. پھر دو دریا ہیں, نیل اور فرات, جو کہ سدرت المنتہی کی جڑ سے نکلتے ہیں. آتے کہاں؟ ہماری دنیا میں آتے. اب وائی کینٹ وی
literally throw Plato on the table and say, this is exactly how our belief supersedes the 4 stages of Plato, and say, hey, you know what, listen, we know the whys, we can draw the whys now, as abstract as we can, of course, سارا تو غیب نہیں دیا اللہ نے, مگر we can draw the whys, کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کدھر ہے, 7 heavens کس طریقے سے پلاٹ ہوئی ہیں. دنیا کی مثال ایک رنگ کی طرح ہے, رنگ صحرا میں پڑا ہے, صحرا unimaginable لیول پہ سمبلزم اینڈ لٹرلزم کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں دنیا اور کائنات کا تقابلی جائزہ کر کے بتا رہے کہ ہاؤ ڈو یو ایکچولی پٹ دا لیکسیکل گرامر, کہتے ہیں اس کو, دا لیکسیکل اسٹیٹمنٹس, دا لیکسیکل میننگ آف دا فریز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث. تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رنگ ہی کیوں کہہ دیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی مثال کیسی ہے, رنگ کیوں کہا. پھر کہا کہ سمندر میں انگلی ڈبو تو جتنا پانی آپ کی انگلی پہ آئے دنیا یہ, اور باقی کا سمندر آخرت ہے. پانی اور سمندر کی مثال دینا ہی کیوں ضروری تھا؟ بیکاز ایٹریبیوٹس آف دیٹ ڈراپ آف واٹر آر دا ایگزیکٹ سیم 100% سیم اسپیسیمن ہوتا ہے پورے سمندر کا. ایک قطرے کے اندر پورا سمندر ہی ہوتا ہے. سالٹ کانٹینٹ بائی ریشیو وہی ہوتا ہے ایک قطرے کے اندر بھی جو سمندر پورے کا ہوتا ہے. اسپیسیفسٹی تک کسی بھی ایلیمنٹ کی پروپورشنالٹی تمام تر وہی اسی پرپورشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک قطر میں بھی رکھتے ہیں. اتنی خوبصورت بات ہے, ان امیجنیبل ہے اگر آپ اس کو فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں. اینڈ دین وائی فلسافیکل؟ بیکاز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریزن بہائنڈ. فلاسفی کیا ہوتی ہے؟ کیوں کے آنسر نکالنا فلاسفی ہوتی ہے, کہ کیوں ہوا یہ سارا کچھ. یہ واحد کتاب ہے جو کہ سب سے بڑے سوال کا آنسر دیتی ہے, جو کہ کائنات کا سب سے, دنیا کا, انسانوں کا سب سے پہلا آنسر تھا, ہمیں بنایا ہی کیوں, ہم دنیا میں کیوں آئے, ہماری تو مرضی نہیں تھی ادھر آ کے ہمیں یہ سارے کے سارے کام کرنے پڑے. پھر کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. یہ ہزاروں سال سے سوال کرتے آئے ہیں لوگ. ہماری کتاب میں اللہ نے احسان کے طور پہ جواب بھی دے دیا, ورنہ پچھلی کتابوں میں جواب ہی نہیں تھا. اہل یہود آج تک کسی بھی اسکالر کو آپ اگر پڑھتے نہیں ہیں تو یوٹیوب کر کے دیکھیں, یہود اینڈ میں آ کے کیسے بہکا دیے گئے ہیں, کہ اینڈ میں آ کے سب کچھ توحید کے اوپر اتنی خوبصورت گرفت ہے نا ان کی, مگر آخر میں جب پوچھو کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا تو کہتے ہیں اللہ کو ضرورت تھی ہماری, ہم اللہ کی ضرورت پوری کر رہے ہیں دنیا میں. اللہ نیڈز اس, وی ڈونٹ نیڈ گاڈ, گاڈ نیڈز اس, بیکاز اللہ نے ہمیں بنایا تو اللہ کو ہماری ضرورت ہوئی نا. یہاں پہ آ کے وہ اپنے منہ کے بل گر جاتے ہیں. قرآن واحد کتاب وہ جو کہتی ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا, کہ یہ جاہل اور ظالم یہ خود تھا جو خود آیا یہاں پہ. ہم نے تو کہا تھا ہر ایک کو کہ کس نے لینی ہے کس نے نہیں لینی, اس نے کہا نہیں میں نے لینی ہے یہ پوری امانت, میرے سر پہ ڈالیں, میں اپنی مرضی سے آنا چاہتا ہوں ادھر. انه كان ظلوما جهولا, یہ اس سے زیادہ کلیئر فلسفہ کیا, کیوں کا آنسر کہاں سے دیں. پرپز آف لائف پر چل گیا کہ بوجھا اپنے سر پہ خود ڈالا میں نے. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں آپ کو پتہ چلے how to look at Islam as a philosophy and how to look at the Prophet as the only philosopher, not the greatest philosopher, the only real philosopher that ever walked the planet, so that you could understand the whole literality of things. He was actually speaking in this language of philosophy. He was explaining to us the universe and we were thinking متشابہات کی باتیں ہو رہی ہیں کہ سورج جو ہے وہ روز رات کو اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور صبح اجازت مانگتا ہے پھر طلوع ہوتا ہے. رات کو فزیکل اینٹی بتا دی اللہ نے قرآن میں, دن کو فزیکل اینٹی بتا دی, حالانکہ رات کو ایک شیڈو ہے. یہ اعتراضات آ رہے ہیں, یہ نہیں پتا کہ فلسفے کی. جب پلیٹو یہ باتیں کرتا ہے تو کہتے ہیں واہ واہ مقرر کیا بات کی ہے پلیٹو نے. سقراط کی کیا ہی بات تھی, کہ ان کی بڑے بڑے جو فیٹ ٹرمینالوجیز کو ان کا انٹلیکٹ سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ بات ان کی اتنی سطحی ہوتی ہے کہ عام بندہ بھی سوچتا ہے کہ واٹس دا پوائنٹ, واٹس دا یوز آف آل آف these things that you're saying. مر گیا مگر اے بایوجینیسس اور اے سیکشل ریپروڈکشن کے اوپر ہی مرا نا رستوں. He couldn't really come wrap his head around the fact کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نظام جو ہے نا پہلے سیل سے آخری سیل تک کا پہنچایا. We are the people with the book which explains the first cell to the last cell. End of days کی last entity کی بھی انفارمیشن دے دی کہ کہیں یہ نہ ہونا کہ ہم یہ سوچیں کہ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی اور میں پیچھے رہ جاؤں گا. دنیا کی آخری حد بھی بتا دی اللہ نے کہ اس کا کیا ہو رہا ہوگا جب سور پھونکا جائے گا. سو ایک درخت کو جب پتا ہوتا ہے نا کہ وہ درخت ہے اس کا مصرف کیا ہے, ایک پھل فروٹ کو پتا ہوتا ہے اس کا مصرف کیا ہے. یہ ہم جیسے بندے ہیں جن کو ہمیں اپنا مصرف نہیں سمجھ آتا, صرف اس لیے کہ ہم عام سے بندوں کو
دیوتا بنا لیتے ہیں، اور جو اللہ نے خود نبی بنائے ہوئے ہیں ان کو ہم عام سا بندہ سمجھ لیتے ہیں. دس از دا اونلی پرابلم. اور اللہ کی دی ہوئی کتاب کو ہم عام سی کتاب سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پلیٹو کے جواب میں ہی کہہ دیا کہ فرسٹ یو بلیو دین یو انڈرسٹینڈ. اس نے کیا کہا تھا؟ فرسٹ آئی انڈرسٹینڈ دین آئی بلیو. لٹرلی پہلے مجھے دکھاؤ پھر میں مانوں گا تو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا. اللہ نے کہا پہلے مانے گا تجھے سب سمجھ آ جائے گی. تیرے دروازے میرے ہاں میں نے دل سے کھولنے میں ہیں، تو سمجھ رہا کہ دماغ سے کھول رہا ہوں میں دروازے. بلیو that this is the only haq in the universe. I hope I don't have to go in more detail about this. However, thank you. کافی ڈیٹیل میں بات سمجھ آ گئی، اور آپ نے وہ فلسفہ بھی ہمیں کلیئر کر دیا کہ ہمیں کیوں ضروری ہے باقی کتابوں کو پڑھنا، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا اپنا اسلامک فلسفہ بالکل کلیئر ہو تاکہ ہم دوسرے کو سمجھ سکیں اور اسے کاؤنٹر کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.